کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی یا مختلف لگ رہی ہوگی یا ایگری کر رہے ہوں گے یا آپ ڈس ایگری کر رہے ہوں گے، تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں تاکہ ہم پھر اس کو ڈسکشن میں آگے لائیں۔ ماضی کی نسبت مختلف انداز میں سوچ بچار کریں گے، اس سے ذرا مختلف انداز میں کریں گے۔ ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے، پر اس کا ایکچول مطلب کیا ہے؟ کیونکہ مثلا ماضی میں ہم سوچتے تھے کہ ہمارا مریض جو نشہ کرتا ہے یہ نشہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ برا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جب ہم اسے برا سمجھتے تھے تو ہم اس کے ساتھ پھر ایسے بات کرتے تھے جیسے برے آدمی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، جبکہ نئی سوچ یہ ہے یا سائنٹیفک سوچ یہ ہے کہ نشہ اس لیے لوگ نہیں کرتے کہ وہ برا ہوتے ہیں، نشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی کمزوری یا موڈ کی خرابی ہوتی ہے، پر جب وہ نشہ کرتے ہیں تو برائیاں ان کو چمٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بعد میں ہوتا ہے، یعنی برے اگر آپ کہیں تو وہ بعد میں بنتے ہیں، یعنی جب کوئی نشہ شروع کرتا ہے تو وہ اس لیے نشہ شروع نہیں کرتا کہ اس میں کوئی برائی ہوتی ہے، وہ اس لیے شروع کرتا ہے کہ اس سے زندگی گزاری نہیں جا رہی ہوتی، اس کا موڈ خراب رہتا ہے، یا وہ اپسیٹ ہوتا ہے، یا اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، یا پھر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ شائع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنی کوئی کمی کمزوری دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں، اور کمی کمزوری کیا دور ہونی ہے وہ تو وقتی طور پہ ان کو کچھ مدد ملتی ہے، لیکن جب وہ نشہ کرتے ہیں تو برائیاں ان کے ساتھ آ کے چمٹنے لگتی ہیں، برائیاں ان کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ نشے کا ایک اثر بڑا خاص ہے جو آپ غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نشہ کرنے کے بعد ہمارا ضمیر سو جاتا ہے، ہم شاید جاگتے رہیں پر ہمارا ضمیر سو جاتا ہے، ہمیں اپنے برے کام کی چبھن نہیں ہوتی، ہمیں اپنے برے کام کی ندامت نہیں ہوتی، یعنی نشہ کرنے سے ہمارا ضمیر چبھن نہیں دیتا، ورنہ اگر ہم کوئی برا کام کریں تو ہمیں چبھن ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نشہ کر لیں تو ہمیں وہ چبھن کوئی نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا یا خامد یا کوئی رشتہ دار اتنے برے سلوک کرتا ہے تو یہ ریئلائز کیوں نہیں کرتا؟ یہ آپ سب کا بڑا ایک گلہ ہوتا ہے کہ ریئلائز کیوں نہیں کرتا، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ آگے سے ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نشہ ہماری یہ صلاحیت ختم کر دیتا ہے، ندامت کے احساس کی، پچھتاوے کے احساس کی، یا ضمیر کی جو خلش ہوتی ہے، نشہ وہ ختم کر دیتا ہے۔ نشہ وہ جھجک بھی ختم کر دیتا ہے جو کہ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی کے ساتھ روڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جھجک ہوتی ہے، لیکن نشہ کر کے ہم آسانی سے روڈ ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی جرم کرتے ہوئے ہمیں جھجک ہوتی ہے، لیکن نشہ کر کے آسانی سے جرم کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو کہنا ہے کوئی بات اور وہ ہم سے نہیں کہی جا رہی تو ہمیں جھجک ہوتی ہے، تو نشہ کر کے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ برائیاں بعد میں جمع ہوتی ہیں اس بندے میں۔ جب وہ نشے کا آغاز کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی برائی کا حامل ہو۔ اس سے اگر کوئی اختلاف ہو یا کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہوں یا ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو کر لیں، کہ معاشرے کا ایک عام ویو ہے کہ نشئی سنتے ہی دو باتیں ذہن میں آتی ہیں لوگوں کے، اور وہ دونوں غلط ہیں۔ دوسرا نکما ہے، ٹھیک ہے، ایک برا ہے ایک نکما ہے، اور یہ دونوں بڑی مل جل کے
خراب امیج پیدا کرتی ہیں کہ ایک تو بہت برا آدمی ہے اور دوسرا یہ نکما آدمی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ اس کو کوئی ذہانت نہیں ہے، یہ کم عقل ہے، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نشے کی بیماری کو پروب کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نشے کی بیماری کے تحفے ہیں کہ انسان برائیوں کو اپناتا ہے، اور اس میں سے جو سب سے بڑی برائی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ سب سے بڑی برائی جھوٹ بولنا ہے، یہ اگر آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات، جھوٹ بولنے والی بات، نشے کے مرض کا لازمی جزو ہے، اس کی علامت ہے۔ جیسے ملیریا میں بخار ہوتا ہے تو نشے میں بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بول کے وہ جو بھی کرتا ہے وہ برائیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک نارمل آدمی، صاف ستھرا آدمی جب نشہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر جھوٹ آ جاتا ہے، بدتمیزی آ جاتی ہے، روڈنس آ جاتی ہے، اور وہ ضمیر کی کوئی اس کو خلش نہیں ہوتی، کوئی چبھن نہیں ہوتی۔ وہ جو کام بھی کرنا چاہتا ہے وہ بڑے آرام سے کر گزرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو۔ وہ قانون کو نہیں مانتا، وہ شرع کو نہیں مانتا، وہ معاشرے کے رسم و رواج کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے میری جو مرضی، میں جو چاہے کروں۔ لیکن یہ بیماری جو ہے اس کے کچھ سوشل اثرات ہیں۔ کئی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے سوشل اثرات کوئی خاص نہیں ہوتے۔ مثلا اگر کسی کو بخار چڑھ جائے، ملیریا ہو، تو اس کا معاشرے کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ وہ بخار ہے، اس کو اس کی اپنی زندگی ہے، پیٹ درد ہے، اس کی اپنی زندگی ہے۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ! شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔